اذان جب ہوتی ہے تو اذان کا جواب آپ لوگ دیتے ہو؟ ہاں، اذان کا جواب سب کو دینا چاہیے، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ یہ اذان کا جواب دینے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور جواب نہیں دیتے ہیں، اور خاص کر عورتوں کا تو یہ معمول ہے کہ وہ جواب دیتی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اذان کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اذان ہو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، سب کو خاموشی سے اذان کو سننا بھی چاہیے، اذان کا جواب دینا بھی چاہیے۔ موبائل چلاتے ہو تو بند کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کر رہے ہو تو اس پر مکمل طریقے سے پابندی لگا دو، اٹھا کے رکھ دو، اذان کا جواب دو۔ اب اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں آج کے وقت میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہو تو ہم اذان کے جواب میں کیا کہیں، کیا بولیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم کو بھی وہی کلمات ریپیٹ کرنے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو انگلی اٹھانی چاہیے، یہ سیدھے ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے یہ اٹھا دینی چاہیے۔ اور جب مؤذن پہنچے الا اللہ پہ تو اس کو گرا دینا چاہیے، دونوں مرتبہ ایسے ہی کیا جائے، اور جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہا جائے۔ اور جب مؤذن پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو ہم کو انگوٹھے بھی چومنے چاہیے، اور جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جب مؤذن پہنچے حی علی الصلاۃ پہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر کوئی انہی الفاظوں کو دہرانا چاہتا ہے، حی علی الصلاۃ ہی کہنا چاہتا ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے، اور مؤذن کہے حی علی الفلاح تو ہم کو بھی لا حول ولا پڑھنا چاہیے، یا وہی کلمات کو ہمیں دہرا دینا چاہیے۔ جب مؤذن پہنچے اللہ اکبر تو ہمیں وہی الفاظ دہرا دینے چاہیے۔ جب مؤذن پہنچے لا الہ پہ تو انگلی اٹھائیں، اور وہ کہے الا اللہ تو اس شہادت والی انگلی کو ہمیں گرا دینا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو اذان کا جواب دو گے۔ اور جب اذان ہو، تمہارے ابا، تمہاری اماں یا گھر کا کوئی بھی پریوار باتیں کرتا ہو تو ان کو آپ سمجھا دو، ٹوک دو کہ اذان ہو رہی ہے، ابا جان یا ابو جان یا امی جان اذان ہو رہی ہے، جواب دو۔ جب آپ یہ باتیں اپنے گھر میں بتاؤ گے تو ایک دینی ماحول گھر کے اندر پیدا ہوگا، اور اذان کے جواب دینے والے کے لیے حدیث میں آیا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اذان کیا ہے؟ یہ بلاوا ہے، یہ اطلاع دینا ہے، اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم اپنا کام دھام سب چھوڑ دیں، اذان کی آواز آ جائے تو ہم اپنی عبادت میں لگ جائیں۔ مرد حضرات مسجد جائیں، لیڈیز عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ سمجھ گئے؟ اور جو اذان کو اگنور کر دیتا ہے، اذان کو توجہ سے نہیں سنتا ہے، اذان کو ہلکے میں لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اس کے لیے بڑی سختی ہے۔ تو اس لیے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ارے جب اذان ہوتی تھی اور حضرت علی اذان کی آواز کو سنتے تھے تو آپ کے چہرے کا جو رنگ تھا نا وہ بدل جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بارگاہ کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تو اس خوف سے اذان کی آواز آپ سنتے تھے تو آپ کا جو چہرہ تھا وہ بدل جاتا تھا۔ تو آپ سمجھ لو کہ حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں، جو داماد مصطفیٰ ہیں، جو اہل بیت اطہار کی شان ہیں، اور جن سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، وہ علی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ کے یہاں شادی ہو اور کوئی ہمیں بلاوا دے اور ہم اس کی شادی پہ اس کے گھر نہ جائیں تو برا لگتا ہے، لگتا نہیں لگتا ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں ہمیں بلاوا دیا ہم نے اس کو، وہ ہمارے گھر شادی پہ نہیں آیا، ہماری دعوت پہ نہیں آیا، تو ہم اس سے زندگی بھر کے رشتے ختم کر دیتے ہیں، پوری زندگی کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اس سے اب شادی میں نہیں بلائیں گے، ناراض ہو جاتا ہے انسان۔ ایک بار کوئی ہمیں کارڈ دے کے انوائٹیشن کرتا ہے، دیتا ہے، انوائٹیشن دیتا ہے کہ آئیے بلاوا کرتا اور ہم نہ جائیں، وہ برا مان جاتا ہے۔ ہمارے بلاوے پہ وہ نہ آئے شادی میں یا ہماری دعوت پہ ہم برا مان جاتے ہیں، اور اس سے رشتہ داری ختم، اس سے تعلقات ختم، اس سے دوستی ختم۔ تو ایک بار زندگی میں کوئی ہمیں بلائے، اس کے بلاوے پہ ہم نہ جائیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ سے آزان کے ذریعے ہمیں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے اور 5 مرتبہ میں ہم ایک بار بھی نہ پہنچے تو دیکھو اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی شان والا ہے. وہ ہمیں روٹی دے رہا ہے، وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، وہ ہمیں کھانا دانا دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے آزان کو اگنور نہ کرو. آزان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بالکل مسجد میں جاؤ اور نماز پڑھو. گھر میں اپنے گھر والوں کو آپ لوگ سمجھاؤ. آپ مدرسے میں پڑھنے آتے ہو، یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ماحول اچھا بنائیں، گھر والوں کو سمجھائیں اور بتائیں. اور جو لوگ نہیں سمجھاتے بتاتے ہیں تو پھر تعلیم کا فائدہ ہی کیا؟ ارے بھائی جو باتیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں تم اپنے گھر میں بتاؤ گے تو اچھا ماحول بنے گا نہیں؟ اپنے گھروں پہ بتاؤ گے؟ ہاں. اذان کا جواب دو گے؟